رات کے اندھیرے نے میرے کچے مکان کو پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ باہر تیز ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، پر میرے کمرے میں سکوت اور خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کمرے کی دیواریں نمی سے تر تھیں اور چھت سے بار بار چوہوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے اپنا پرانا سا صندوق کھولا اور اس میں سے وہ کپڑا نکالا جو میرا دامن تھا۔ اس کے کنارے پھٹے ہوئے تھے اور دھاگے ادھر ادھر لٹک رہے تھے۔ میں نے کپڑے کو ہاتھ میں لیا اور بڑی بے بسی سے دیکھتی رہی۔ یہ وہی کپڑا تھا جو کئی بار دھویا گیا، کئی بار سی دیا گیا، مگر اب مزید سنبھلنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا یہی میرا حال رہ گیا ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ پھر میں نے وہ دھاگے کا ٹکڑا تلاش کیا جو ایک چھوٹی سی پٹاری میں رکھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کوئی چراغ نہیں تھا۔ بجلی تو کب کی چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو ٹٹولا اور وہ آخری موم بتی نکالی۔ جب میں نے اس موم بتی کو ہاتھ میں تھاما تو دل لرز گیا۔ یہ آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں بچا۔ میرے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور میں نے ماچس جلائی۔ شعلہ بھڑکا اور موم بتی کی لو نے کمرے کو ہلکا سا روشن کر دیا۔ میں نے اپنے سامنے وہی ٹوٹی سلائی مشین رکھی جو میرے شوہر کے زمانے سے پڑی تھی، لیکن اب سوئی اور دھاگا ہاتھ سے چلانا ہی میری مجبوری بن گئی تھی۔ موم بتی کی زرد روشنی میں نے دامن کو سینا شروع کیا۔ میری انگلیاں دھاگے میں الجھتی رہیں، کبھی سوئی ہاتھ کو چبھتی، کبھی دھاگا کھل جاتا، مگر میں نے حوصلہ نہ چھوڑا۔ موم بتی کی لو لرزتی رہی، جیسے ہوا کا دباؤ اسے بجھا دے گا، لیکن وہ ابھی روشن تھی، بالکل میری طرح، جو ٹوٹنے کے باوجود جینے پر بضد تھی۔ ان لمحوں میں مجھے محلے کے وہ مناظر یاد آئے جب میں گھر سے نکلتی تھی۔ وہی گندی نظریں، وہی طنزیہ کہے، وہی سرگوشیاں جو میرے کانوں میں پڑتی۔ دیکھو، افشاں پھر وہی پرانا کپڑا پہن کر آئی ہے۔ کوئی کہتا، دوسرے کی آواز ابھرتی، اسے دیکھو، یہ عورت اب تنہا ہے، اس کے پاس اب کون سا سہارا ہے؟ اور پھر وہ کہے میرے دل میں زہر گھول دیتے۔ میں نے سلائی کرتے ہوئے موم بتی کی لو پر نظر ڈالی اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں؟ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر انہیں سلا دیا کہ کل کھانا مل جائے گا، مگر کل ابھی آیا نہ تھا اور آج بھی خالی ہاتھ تھا۔ سلائی کرتے کرتے میری آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے سوئے ہوئے چہرے آ گئے۔ چھوٹا بیٹا بھوک سے سسکتا ہوا سویا تھا اور دوسرا بار بار پانی مانگتا رہا۔ میں نے انہیں تسلی دی، لیکن میری اپنی روح اندر سے چیخ رہی تھی۔ ماں ہونے کے باوجود میں اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے پائی۔ اچانک باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ موم بتی کی لو تیز ہوا سے تھر تھرائی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ رکھ کر اسے بچا لیا۔ اس لمحے میں نے خود سے کہا، اگر یہ بجھ گئی تو میرا اندھیرا مکمل ہو جائے گا۔ اسی دوران میرے دل نے مجھ سے سوال کیا، افشاں، کب تک یوں پھٹے پرانے کپڑوں میں دنیا کی نظریں سہوگی؟ کب تک یوں دوسروں کی باتوں کا بوجھ اٹھاؤ گی؟ مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے دھاگا کھینچا اور دامن کو جوڑ دیا۔ میں نے سوئی کو کپڑے میں پیوست کرتے ہوئے آہستہ کہا، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، یہ دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنے شوہر کی یاد کو رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے ہاتھ نہیں روکے۔ موم بتی اب آدھی سے کم رہ گئی تھی۔ موم بتی پگھل پگھل کر نیچے گرتی رہی اور اس کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو میرے دل کو عجیب سی بے چینی میں لپیٹنے لگی۔ میں نے سوچا، جب یہ بھی ختم ہو جائے گی تو اندھیرا میرے پاس رہ جائے گا۔ کیا میرے نصیب میں صرف اندھیرا ہی رہ گیا ہے؟ اسی اثنا میں میرا دل چاہا کہ میں اونچی آواز سے رو پڑوں، مگر بچوں کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے لبوں کو کاٹ کر خاموش رہی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پر ڈھلک گئے۔ کپڑا اب کافی حد تک سیا جا چکا تھا۔ میں نے سوئی کو آخری بار کپڑے میں ڈال کر دھاگا کھینچا اور دامن کو سیدھا کیا۔ یہ اب بھی پرانا اور جلا ہوا تھا، مگر کم از کم پہننے کے قابل تھا۔ میں نے کپڑے کو اپنے قریب رکھا اور دھیرے سے کہا، یہی میرا سہارا ہے، یہی میری ڈھال۔ اسی لمحے کھڑکی کے پاس کوئی سایہ سا ہلا۔ میں چونک کر ادھر دیکھنے لگی۔ موم بتی کی لرزتی روشنی میں دیوار پر عجیب سی شکل ابھری۔ دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بس ایک سرسراہٹ، جیسے کوئی ہوا کے ساتھ میرے کان کے قریب سے گزرا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو پرسکون سوئے ہوئے تھے۔ ان کے سکون کو دیکھ کر میں نے خود کو قابو میں کیا۔
یہ میرا وہم ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن دل کہتا رہا کہ اندھیرا محض اندھیرا نہیں ہے، اس میں کچھ چھپا ہے۔ موم بتی کی لو آہستہ آہستہ بجھ رہی تھی، کمرے کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے دامن کو سینے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں سوچ آئی کہ میری زندگی ہمیشہ ایسی نہیں تھی، کبھی میرے دن کچھ اور تھے اور میرا وجود کسی اور ہی دنیا کا حصہ تھا۔ یہ حال جو آج ہے، یہ اس وقت کا عکس نہیں جب میں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ میں نے آنکھیں موندی اور وہ دن یاد آیا جب ہمارا بڑا سا گھر روشنیوں سے جگمگاتا تھا۔ سامنے لان میں لگے گلاب اور موتیے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلتی تھی۔ امی اکثر کہتی تھیں، افشاں دیکھو یہ پودے روز پانی مانگتے ہیں، اگر ان کی دیکھ بھال نہ کرو تو یہ مرجھا جائیں گے۔ میں ہنس کر جواب دیتی، امی میں بھی انہی پھولوں کی طرح ہوں، آپ کی توجہ کے بغیر میں مرجھا جاؤں گی۔ امی مجھے گلے سے لگا لیتی اور ان کے لمس سے ایک سکون سا اتر آتا۔ ہمارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، بڑی سی الماری میں کپڑوں کی قطاریں، جوتوں کے ڈبے اور کتابوں کا ذخیرہ۔ میں اکثر اپنی پسندیدہ کتابیں نکال کر صحن میں بیٹھ کر پڑھتی۔ بھائی آ کر چھیڑتے، افشاں ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہو، کبھی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لیا کرو۔ میں مسکرا کر کتاب بند کر دیتی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ وہی کھیل کود، وہی کہے، وہی شور شرابہ۔ امی ہمیشہ کھانے کی میز کو بھرپور رکھتی، سالن، گوشت، سبزیاں، میٹھا، کچھ بھی کمی نہ ہوتی۔ ابو شام کو دفتر سے آتے تو سب کو آواز دیتے، چلو سب جمع ہو جاؤ، آج سب کھانا ساتھ کھائیں گے۔ ہم تینوں بہن بھائی دوڑتے ہوئے آتے۔ ابو ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، میری بیٹی تو ہمارے گھر کی رونق ہے۔ یہ جملہ سن کر دل میں عجیب سا فخر بھر جاتا۔ میری زندگی اتنے ناز و نعم میں گزری کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زمانہ پلٹے گا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ضد کر دی کہ مجھے وہی سرخ رنگ کا سوٹ چاہیے جو دکان میں دیکھا تھا۔ ابو اگلے ہی دن وہ سوٹ لے آئے۔ بھائی مذاق میں بولے، ہمارے لیے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ امی ہنستے ہوئے کہتی، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اسے نخرے کرنے دو۔ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوٹ پہنتی اور خود کو شہزادی سمجھتی۔ گھر کا ماحول ہمیشہ محبت سے بھرا رہتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا۔ ابو نے کبھی اونچی آواز تک نہ نکالی۔ بھائی بھی میری ہر بات مانتے، کبھی بازار جانا ہوتا تو وہ ساتھ لے جاتے۔ میں ایک کے بعد ایک چیز دیکھتی رہتی اور آخر کار چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید لیتی۔ ان کا کہنا ہوتا، بس خوش رہو یہی کافی ہے۔ میرے بچپن کی ایک یاد آج بھی دل میں زندہ ہے، اسکول کا وہ دن جب میرا ڈرامے میں انتخاب ہوا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ امی نے کہا، افشاں یہ تو فخر کی بات ہے، جا کے اپنی صلاحیت دکھاؤ۔ اسٹیج پر جب میں نے ڈائیلاگ بولے تو سب نے تالیاں بجائیں اور مجھے لگا جیسے دنیا میرے قدموں میں ہے۔ ابو نے واپسی پر مجھے آئس کریم کھلائی اور کہا، میری بیٹی بہادر ہے۔ کبھی کبھی سردیوں کی شامیں یاد آتی ہیں، آگ کے گرد سب بیٹھ جاتے، امی قہوہ بناتی، بھائی قصے سناتے اور ابو پرانی کہانیاں دہراتے۔ میں ان سب کے درمیان بیٹھ کر یہ سوچتی تھی کہ یہ خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن آج جب میں اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیٹھی ہوں تو یہ سب خواب سا لگتا ہے۔ وہی لڑکی جسے کبھی ہر آسائش حاصل تھی، آج موم بتی کے ساتھ اپنا پھٹا ہوا دامن سیتی ہے۔ میں نے خود سے آہستہ سے کہا، کاش وقت وہیں رک جاتا، کاش میری زندگی وہیں جم جاتی جہاں ابو اور امی کے سائے موجود تھے۔ امی کی ایک عادت مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، وہ ہر جمعے کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی تھی۔ اکثر کہتی، بیٹی اللہ نے دیا ہے تو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ میں بھی ان کے ساتھ جاتی۔ وہ خوشیاں بانٹنے کا لمحہ کتنا حسین تھا، اور آج میں خود روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہی ہوں۔ میرے دونوں بھائی بھی میری ڈھال تھے، کبھی بازار جانا ہو، کبھی اسکول کی تقریب، وہ ہمیشہ ساتھ رہتے۔ ایک بار محلے کی لڑکیاں مذاق کرنے لگی تو بھائی نے کہا، میری بہن پر انگلی اٹھانے کی جرات مت کرنا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بہن ہونا کتنا محفوظ رشتہ ہے۔ ہمارے گھر میں تہوار بھی بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے، عید پر نئے کپڑے، عیدی، مہمان، سب کچھ۔ امی کے ہاتھوں کی بنی سویاں اور شیر خورما، ابو کی دعائیں، بھائیوں کے کہے، میں خوشی میں مست رہتی۔ آج وہ سب منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح گھومتے ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، افشاں وہ دن گئے۔ ماضی کی یہ روشنی جب آج کے اندھیرے سے ٹکراتی ہے تو دل چیر دیتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں
اگر امی ابو زندہ ہوتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا، وہ مجھے کبھی یوں تنہا نہ چھوڑتے۔ بھائی بھی اگر پاس ہوتے تو شاید دنیا کا یہ زہر برداشت کرنا آسان ہوتا، مگر وقت نے مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ماضی صرف یادوں کا ایک کمرہ ہے اور حال ایک اندھیرا قید خانہ۔ ماضی کی خوشگوار یادوں میں ڈوبی میں نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سب دن جیسے کسی سنہری خواب کا حصہ ہوں، لیکن پھر وہ وقت آیا جب میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ امی ابو کے بعد میرے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ میں اس وقت اتنی نادان تھی کہ مجھے شادی کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں تھی۔ مجھے بس یہ احساس تھا کہ بھائی میری بھلائی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میری شادی فہد سے طے ہوئی۔ وہ ایک سیدھا سادہ مگر محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ میں نے پہلی بار اسے نکاح کے دن قریب سے دیکھا تھا۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد جب سب مبارکباد دینے لگے تو بھائی نے مجھے کہا، افشاں تم خوش قسمت ہو، فہد اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے چپ چاپ اسبات میں سر ہلا دیا۔ سسرال پہنچنے پر مجھے ایک بالکل نئی دنیا ملی۔ مکان پرانا مگر کشادہ تھا۔ صحن میں نیم کا درخت کھڑا تھا اور ایک کونے میں چھوٹی سی سبزیوں کی کیاری بنی ہوئی تھی۔ میری ساس نے مجھے مسکرا کر گلے لگایا، بیٹی ہمارے گھر میں تمہارا استقبال ہے۔ اس وقت دل کو سکون ملا کہ شاید واقعی یہ لوگ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں گے۔ ابتدائی دن بہت اچھے گزرے۔ فہد ہمیشہ نرمی سے بات کرتا۔ ایک شام جب میں پہلی بار کھانا بنانے بیٹھی تو بہت گھبرا رہی تھی۔ سالن نمکین بن گیا۔ میں پریشان تھی کہ سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر جب دسترخوان پر کھانا آیا تو فہد نے ایک نوالا کھا کر کہا، مزیدار ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مسکرایا، ہاں دل سے بنایا ہے، اسی لیے لذیذ ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ہلکا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور میں اس گھر میں ڈھلنے لگی۔ میری نندیں شروع میں کچھ شرارتیں کرتیں، لیکن بعد میں انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ شام کو سب گھر والے صحن میں بیٹھتے، چائے بنتی، باتیں ہوتی۔ میں سوچتی کہ واقعی میری زندگی ایک نئے سفر پر ہے۔ فہد صبح سویرے دفتر جاتا۔ وہ شہر کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ہر روز صاف کپڑے پہن کر نکلتا اور جاتے وقت کہتا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آتا تو بچے سا مسکرا کر پوچھتا، کھانے میں کیا ہے؟ پھر ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ وہ اپنے دفتر کے قصے سناتا اور میں دن بھر کے کام بتاتی۔ 6 ماہ بعد خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سارا گھر خوشی سے جھوم اٹھا۔ ساس نے دعائیں دیں۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ 9 ماہ بعد ہمارے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس دن گھر میں چراغاں سا ہوا۔ سب رشتہ دار آئے، مبارکباد دی۔ فہد نے بیٹے کو گود میں لیا اور کہا، یہ میرا سہارا ہے۔ زندگی ایک حسین بہاؤ میں چلنے لگی۔ 2 سال بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اب ہمارا گھر بچوں کی ہنسی سے گونجنے لگا۔ میں صبح بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو دل مطمئن ہوتا۔ فہد ان کے لیے کھلونے اور کپڑے لاتا، کبھی پارک لے جاتا۔ ہم سب مل کر شامیں گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ فہد کتنا محنتی ہے۔ وہ اکثر رات گئے تک دفتر کے کاغذات دیکھتا۔ میں کہتی، اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ تھوڑا آرام بھی کرو۔ وہ جواب دیتا، افشاں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور بچوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی۔ ان 6 سالوں میں ہم نے بے شمار چھوٹے چھوٹے لمحات جیے۔ کبھی عید پر بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، کبھی بازار میں آئس کریم کھائی، کبھی بارش میں چھت پر کھڑے ہو کر کہے لگائے۔ ایک بار تو فہد نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ دفتر سے آتے ہوئے ایک چھوٹا سا گفٹ باکس لایا۔ جب کھولا تو اس میں چھوٹی سی گولڈ کی چین تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں؟ اس نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی، تم خوش رہو تو میرا دل خوش رہتا ہے۔ گھر کے باقی لوگ بھی مجھے عزت دیتے۔ ساس اکثر کہتی، بیٹی تمہاری وجہ سے گھر میں رونق ہے۔ دیور اور نند بھی بچوں سے کھیلتے۔ یوں لگتا جیسے زندگی ہمیشہ ایسے ہی خوشگوار رہے گی۔ زندگی کے وہ 6 سال جیسے خوشبو بھری ہوا کی طرح گزر گئے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ دن عام سا دن تھا۔ فہد دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں نے ناشتہ بنایا، بچوں کو بھی تیار کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش مزاجی سے بچوں کو پیار کر کے نکلا، لیکن شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے کہا، فہد طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرا کر بولا، بس تھوڑا سا چکر آ رہا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، مگر اگلی ہی صبح اچانک ایک واقعہ ہوا۔ فہد بستر سے اٹھا تو اچانک گر گیا۔
اس کے چہرے کا ایک حصہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور زبان ٹھیک سے چل نہیں رہی تھی۔ میں گھبرا کر چیخی، کسی کو بلاؤ، فہد کو کچھ ہو رہا ہے۔ گھر والے دوڑے اور ہم اسے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، علاج شروع کرنا ہوگا مگر یہ وقت لے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ فہد کا علاج شروع ہوا۔ ہسپتال کے کمرے میں دن رات گزرتے، دوائیاں، ٹیسٹ اور ڈاکٹر کے چکر معمول بن گئے۔ فہد بستر پر پڑا رہتا۔ وہ مجھ سے دھیرے دھیرے کہتا، افشاں پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں زبردستی مسکراتی مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر نے کہا اب انہیں گھر لے جائیں لیکن احتیاط کی ضرورت ہوگی، زیادہ امیدیں نہ رکھیں۔ ہم فہد کو گھر لے آئے لیکن وہ اب چارپائی تک محدود ہو چکا تھا، نہ چل سکتا، نہ ٹھیک سے بول سکتا، صرف آنکھوں اور ہونٹوں کے ہلنے سے بات کرتا۔ شروع میں سسرال والے ساتھ کھڑے رہے۔ ساس کہتی بیٹی اللہ بڑا کارساز ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیور دوائیاں لاتے، نندیں کھانے کا انتظام کرتی۔ میں نے بھی پوری جان لگا دی کہ شوہر کو سنبھال سکوں۔ بچوں کو بھی سنبھالنا اور فہد کی خدمت کرنا میرا روز کا معمول بن گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے، علاج کے اخراجات بڑھتے گئے، فہد کی بیماری کا بوجھ سب پر پڑا۔ میں نے دیکھا کہ دیور اب کم ہی آتے، نندیں بہانے کرنے لگی۔ ایک دن سسر نے براہ راست کہا بیٹی ہم نے جتنا کر سکتے تھے کیا، اب ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے لیے یہ الفاظ بجلی کا جھٹکا تھے۔ میں نے کہا ابو جی یہ تو آپ کا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ دن گزرتے گئے اور رویے سخت ہوتے گئے۔ پھر وہ دن آیا جو میری زندگی کا سب سے کڑا دن تھا۔ صبح میں نے بچوں کو ناشتہ دیا، فہد کے لیے دوا تیار کی۔ اچانک سسر آئے اور بولے افشاں ہم نے فیصلہ کیا ہے، اب تم لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ابو جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں، اب ہم تم سب کا خرچ تو اٹھا نہیں سکتے، بہتر ہے کہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو۔ میں نے روتے ہوئے کہا ہم کہاں جائیں گے، بچوں کا کیا ہوگا، فہد کہاں جائے گا؟ لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ ساس کونے میں بیٹھی خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان بند، نندیں نظریں چرا رہی تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب میں نے اپنے کپڑوں کی چھوٹی سی گٹھری باندھی، فہد کو چارپائی سے اٹھا کر بڑی مشکل سے باہر لائی۔ بچے میرا دامن پکڑ کر چل رہے تھے۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہی گھر جس میں میں نے 6 سال گزارے، جہاں بچوں کی ہنسی گونجی، جہاں فہد نے محبت بھری باتیں کی، آج ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کے باوجود قدم آگے بڑھائے۔ محلے کے آخر میں ایک پرانا جاننے والا ملا۔ اس نے مشورہ دیا بہن شہر میں تو تمہارے لیے مشکل ہوگا، قریب کے گاؤں میں ایک مکان خالی ہے، کرائے پر مل جائے گا، وہاں گزارا آسان رہے گا۔ اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، میں نے وہی فیصلہ کر لیا۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے، کچی پکی گلیاں، کھیتوں کی مہک اور چھوٹے چھوٹے مکان۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں ایک پرانا مکان کرائے پر دیا۔ مکان چھوٹا تھا مگر چھت تھی، 4 دیواری تھی۔ میں نے بچوں کو اندر بٹھایا اور فہد کی چارپائی کمرے میں رکھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، یہی ہمارا نیا گھر ہے، یہاں سے ہم دوبارہ زندگی شروع کریں گے۔ اگلے ہی دن میں نے گاؤں میں روزی ڈھونڈنا شروع کی۔ ایک گھر میں صفائی کا کام ملا، دوسرے میں برتن دھونے کی نوکری، کچھ گھروں میں کپڑے دھونے لگ گئی۔ صبح سویرے بچے کو پاس والی گھر کی عورت کے حوالے کر کے میں نکل جاتی، دن بھر مختلف گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس آتی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر پوچھتیں بہن تم شہر سے آئی ہو؟ میں کہتی ہاں مگر اب یہیں رہنا ہے۔ وہ سر ہلاتی اور کام کے بدلے تھوڑے پیسے دے دیتی، کچھ جگہ کھانے کے لیے بھی دے دیتے۔ اسی میں میرا اور بچوں کا گزارا ہونے لگا۔ لیکن اصل مشکل فہد کی دوائی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ دوا وقت پر دینا ضروری ہے ورنہ حالت اور خراب ہو جائے گی۔ میں دن بھر کام کر کے پیسے بچاتی اور دوا لاتی۔ کبھی پیسے کم پڑ جاتے تو کسی ایک گھر والی سے ادھار مانگ لیتی۔ ایک دن میں نے کہا بہن اگر اگلے مہینے مزدوری میں سے کاٹ لینا تو آج دوائی کے پیسے دے دو۔ اس عورت نے ہمدردی سے پیسے دے دیے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ غربت بھی انسان کو کہاں کہاں مجبور کرتی ہے۔ گاؤں کی زندگی الگ تھی۔ شام ڈھلے سب کھیتوں سے واپس آتے، گلیوں میں چراغ جلتے، بچے کھیتوں میں کھیلتے اور عورتیں آپس میں بیٹھ کر کہانیاں سناتی۔
میں بھی کبھی کبھار ان کے بیچ بیٹھ جاتی، مگر زیادہ تر جلدی گھر لوٹ آتی تھی کیونکہ مجھے فہد اور بچوں کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ فہد زیادہ بول نہیں سکتا تھا، مگر کبھی کبھی دھیرے سے کہتا، افشاں اتنی محنت مت کرو، تھک جاؤ گی۔ میں جواب دیتی، جب تک سانس ہے محنت ہی سہارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ خاموش رہتا۔ بچوں کو میں نے گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ استاد نے کہا، یہاں زیادہ سہولت نہیں ہے مگر پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ جب میں شام کو کام سے واپس آتی تو بچے اپنے بستے کھول کر دکھاتے، امی آج یہ نیا حرف پڑھا۔ یہ سن کر میرا تھکا ہوا دل تازہ ہو جاتا۔ ایک دن گاؤں کے میلے کا اعلان ہوا۔ بچے ضد کرنے لگے، امی ہمیں میلے میں لے چلو۔ میں نے سوچا کہ پیسے تو کم ہیں مگر ان کی خوشی کے لیے جانا ضروری ہے۔ میلے میں ان کے لیے چھوٹے کھلونے اور چنے خریدے۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ فہد بھی وہ منظر دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے لیے انعام تھی، لیکن یہ خوشیاں لمحاتی تھیں۔ اصل زندگی تو سخت تھی۔ کبھی کسی گھر میں جھگڑا ہو جاتا اور میرا کام چھن جاتا، کبھی بیماری بڑھ جاتی اور دوا کے پیسے پورے نہ ہوتے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ پورے ہفتے کی مزدوری بھی بچوں کے کھانے اور دوا میں ختم ہو گئی۔ میں نے ایک دن بغیر کچھ کھائے گزارا تاکہ بچوں کو کھلا سکوں۔ گاؤں کے لوگ کبھی ہمدردی دکھاتے، کبھی شک کی نظر سے دیکھتے۔ کوئی کہتا، یہ عورت بڑی ہمت والی ہے، تو کوئی چپکے سے کہہ دیتا، اکیلی عورت ہے، دیکھو کب تک سنبھلتی ہے۔ میں یہ سب سن کر نظر انداز کرتی کیونکہ مجھے اپنی راہ خود نکالنی تھی۔ میں نے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ فصل کاٹنے کا موسم آیا تو میں بھی صبح سے شام تک کھیت میں رہتی۔ دھوپ سے رنگ سانولا پڑ گیا، ہاتھوں پر چھالے نکل آئے، لیکن پیسے زیادہ ملنے لگے۔ انہی پیسوں سے میں نے بچوں کے لیے کپڑے بھی خریدے۔ جب انہوں نے عید کے دن وہ کپڑے پہنے تو وہ منظر میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ گاؤں کی زندگی کی وہ محنت مشقت جس نے مجھے تھام رکھا تھا، آہستہ آہستہ مزید سختیوں میں بدلنے لگی۔ فہد کی بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ کچھ الفاظ ادا کر لیتا تھا، اب صرف آنکھوں سے اشارے کرتا۔ ایک شام میں اس کے پاس بیٹھی تھی، بچے قریب کھیل رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو یوں لگا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، فہد کچھ چاہیے؟ اس نے کمزور ہاتھ اٹھا کر بس پانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی کے چند قطرے بھی اس کے لیے جیسے بھاری ہو گئے۔ مہینے گزرتے گئے، دوائیوں کی قیمت بڑھتی گئی اور میرے پاس کمائی وہی۔ کبھی میں برتن دھونے کے بعد کھیتوں میں بھی کام کرتی، کبھی رات کو گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر سلائی کرتی تاکہ کچھ اضافی کما سکوں، مگر فہد کی حالت نے سب بچت ختم کر دی۔ ایک دن گاؤں کا ڈاکٹر آیا۔ اس نے فہد کو دیکھ کر سر ہلایا اور بولا، اب ان کا جسم بالکل جواب دے رہا ہے، دعا کرو۔ یہ الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے۔ میں نے سوچا شاید اللہ کا کوئی کرم ہو جائے، مگر حالات اور بگڑنے لگے۔ بچوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کے والد کی حالت اچھی نہیں۔ میرا بڑا بیٹا ایک دن بولا، امی ابو ہمارے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، وہ بیمار ہیں بیٹا، جب ٹھیک ہوں گے تو کھیلیں گے۔ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا ڈر کئی دنوں سے میرے دل کو کھائے جا رہا تھا۔ فہد کی سانسیں اچانک تیز ہو گئیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، فہد حوصلہ رکھو، میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ بچے رونے لگے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو آواز دی۔ کچھ عورتیں آئیں، پانی کے چھینٹے مارے، مگر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ میں اس کے قریب جھک گئی۔ اس کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں نے کان قریب کیا تو بہت کمزور آواز آئی، افشاں بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری جملہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں رک گئیں۔ میرے سامنے سب کچھ بکھر گیا۔ گاؤں کی عورتوں نے مجھے تھاما۔ بچے زور زور سے چیخ رہے تھے، امی ابو کیوں سو گئے؟ میں ان کے سوال کا جواب نہ دے سکی۔ گاؤں کے لوگ جنازے کا انتظام کرنے لگے۔ ایک پرانے کپڑے میں فہد کو کفن دیا گیا۔ مرد اسے اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ میں دور کھڑی دیکھتی رہی۔ میرے آنسو رکے نہیں۔ زمین پر پہلی مٹھی مٹی ڈالی گئی اور یوں لگا جیسے میرے ساتھ میرا سہارا بھی دفن ہو گیا۔ اب میں واقعی تنہا تھی۔ شوہر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں نے دل ہی دل میں کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ آج تم چلے گئے مگر میں بچوں کو سہارا دوں گی۔ گھر واپس آئی تو کمرہ اور بھی سنسان لگنے لگا۔ وہ چارپائی خالی تھی جہاں فہد لیٹا کرتا تھا۔ بچے بار بار پوچھتے، امی ابو کہاں گئے؟
میں نے انہیں بہلا کر سلایا، مگر نیند کہاں تھی۔ کمرے کی چھت کو گھورتی رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ فہد کی موت کے بعد دن اور رات دونوں میرے لیے برابر ہو گئے تھے۔ غربت کی چکی نے مجھے پیس کر رکھ دیا تھا۔ دن بھر مزدوری اور شام کو بچوں کو سنبھالنے کے بعد رات کو میں تھکن سے نڈھال ہو جاتی، لیکن کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ اگر نہ سیتی تو اگلے دن محلے والوں کی نظر اور باتیں برداشت کرنی پڑتی۔ اس رات بھی میں دیر تک جاگی رہی۔ بچوں کو سلانے کے بعد کمرے کے کونے میں رکھی پرانی سی ڈبیا کھولی، اس میں ایک ہی موم بتی بچی تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا، لیکن کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے ماچس جلائی، موم بتی سلگائی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے کپڑا گھٹنوں پر رکھا اور سوئی دھاگا نکالا۔ سوئی کو کپڑے میں ڈالتے ہی دل میں خیال آیا، یہی میرا سہارا ہے۔ اگر یہ کپڑے پہننے کے قابل نہ ہوں تو میں باہر نہیں نکل سکتی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سوئی کی ہلکی سی آواز تھی۔ اچانک کمرے میں کچھ کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ پہلے مجھے لگا شاید چوہے دوڑ رہے ہیں، مگر آواز زیادہ تیز تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کمرے کے دروازے کے پاس ایک سیاہ بلی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے خود سے کہا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہش ہش، دور جا۔ لیکن وہ بلی اپنی جگہ سے نہ ہٹی، بلکہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے کپڑا ایک طرف رکھا اور اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ پھیل گئی۔ بلی نے زور سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر ایک دم اس کا جسم بدلنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن جب دوبارہ دیکھا تو وہ بلی نہیں رہی۔ میرے سامنے ایک انسانی شکل کھڑی تھی، ایک نوجوان سا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا قد لمبا، چہرہ اجنبی مگر پراسرار۔ میں کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میری زبان لڑکھڑائی۔ تو کون ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور آواز میں گہرائی تھی، ڈر مت۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو اب بھی سوئے ہوئے تھے۔ ان کے قریب بھاگنے کا دل چاہا، مگر میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو بلی تھی۔ وہ بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ موم بتی کی روشنی کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک قدم پیچھے لیا اور پھر اچانک اندرونی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے خود کو چارپائی کے قریب بٹھا لیا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، کانوں میں اب بھی وہ عجیب سی آواز گونج رہی تھی۔ دروازے کے باہر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، لیکن کوئی اندر نہ آیا۔ میں نے بچوں کو دیکھا، وہ پرسکون نیند میں تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کا وقت میرے لیے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، کیا یہ میرا وہم تھا یا حقیقت؟ موم بتی اب چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کے قریب سے ایک آواز آئی، دھیمی مگر صاف، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے ہاتھوں سے کان بند کر لیے اور دل ہی دل میں پڑھنے لگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لمحے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سرسراہٹ اور وہ آواز غائب ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ باہر کمرہ خالی تھا۔ وہی بلی، وہی انسان، سب جیسے ہوا میں غائب ہو گئے ہوں۔ موم بتی کی لو آخری بار جھلملائی اور پھر بجھ گئی۔ اندھیرے نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے خود کو چارپائی پر بٹھا دیا اور بچوں کو گلے سے لگا کر ساری رات گزار دی۔ اس رات کے واقعے کے بعد میرا دل دن رات دھڑکتا رہتا۔ میں نے کئی دن تک کوشش کی کہ شام ڈھلتے ہی جلدی سو جاؤں تاکہ اندھیرے میں تنہا نہ رہوں، مگر نیند کہاں آتی۔ بچوں کو گلے سے لگا کر لیٹ جاتی، لیکن ہر کھڑکھڑاہٹ، ہر ہلکی سی سرسراہٹ مجھے چونکا دیتی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ سب میرا وہم تھا، مگر پھر ایک رات وہی سرسراہٹ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا، بس باہر سے ہلکی سی چاندنی جھانک رہی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، صاف اور بھاری لہجہ، افشاں۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے بچوں کے اوپر چادر ڈالی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ آواز پھر آئی، ڈر مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری آنکھیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دھندلا سا سایہ دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہی اجنبی جوان جو اس رات بلی کی شکل سے بدل کر آیا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی زبان سے کہا، کیا ہو تم؟ انسان ہو یا کوئی اور؟
اس نے پرسکون لہجے میں کہا، میں عام انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں، بہت عرصے سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، جن زادہ؟ تو تم وہی تھے جو اس رات بلی بن کر آئے تھے؟ وہ بولا، ہاں، لیکن اس وقت میں نے صرف اپنی موجودگی دکھائی تھی، تمہیں نقصان پہنچانا میرا مقصد کبھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر مجھ سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جب پہلی بار تمہیں نماز پڑھتے دیکھا تھا تو مجھے لگا جیسے یہ روشنی میرے وجود میں اتر گئی ہو۔ تمہارے سجدے کی نرمی اور تمہاری دعا نے مجھے چھو لیا۔ اسی دن سے میں تمہیں دیکھنے لگا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، یہ ممکن نہیں، یہ سب غلط ہے۔ وہ قریب آیا مگر اس کے قدموں کی کوئی آہٹ نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میرا خوف کم نہ ہوا مگر اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو مجھ سے دور رہو، مجھے اور میرے بچوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں چاہوں بھی تو تم سے دور نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے دکھ دیکھ رہا ہوں، تمہیں ہر دن محنت کرتے دیکھتا ہوں، تمہارے آنسوؤں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میرے دکھ میرے ہیں، تمہیں ان سے کیا غرض؟ وہ مسکرایا لیکن اس کی مسکراہٹ میں غم تھا۔ غرض اس دن سے ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا۔ تم نے شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ کوئی غیر مرئی وجود بھی تمہارے قریب ہے۔ میرے دل میں ایک بار پھر خوف نے جگہ بنائی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے کیسا سمجھیں گے۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، تمہاری باتیں مجھے مزید ڈرا رہی ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر میرا وجود تمہارے لیے خوف ہے تو میں پردے میں رہوں گا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا جو اب بھی نیند میں تھے۔ ان کی معصومیت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے آہستہ کہا، میرے بچوں کو مت چھونا۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں تمہارے بچوں کو اپنی امان سمجھتا ہوں، ان پر میرا سایہ کبھی بوجھ نہیں بنے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے اور الجھا دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں، شور مچاؤں، لیکن زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، چلے جاؤ۔ وہ بولا، تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن یاد رکھو میں تمہارے قریب ہوں، اگر کبھی تمہیں مدد چاہیے ہو تو بس ایک بار سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، لیکن میرے دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ موم بتی کی بچھی ہوئی لکیر زمین پر نظر آئی۔ دل کہنے لگا کہ یہ سب وہم نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، افشاں یہ سفر اب کچھ اور رخ اختیار کرنے والا ہے۔ جنزادے کے اقرار کے بعد کئی دنوں تک میں مسلسل بے سکون رہی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے پھر ڈرانے نہیں آیا۔ نہ کسی رات بلی کا سایہ دکھائی دیا، نہ کوئی اچانک آہٹ۔ میں نے سوچا شاید وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن پھر ایسے لمحات آئے جنہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ موجود ہے اور اس کا مقصد واقعی مجھے نقصان دینا نہیں۔ ایک دن میں گاؤں کے ایک بڑے گھر میں برتن دھو رہی تھی۔ مالک کی بیوی نے کہا، افشاں یہ 2 ڈھیر ہیں، شام تک صاف کرنے ہیں۔ میں نے ہاں کی اور کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک میرا ہاتھ پھسل گیا اور ایک قیمتی پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ میں کانپ گئی، سوچا کہ اب ضرور برا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ عورت کمرے میں آئی اس نے ٹوٹی ہوئی پلیٹ دیکھی اور حیرانی سے کہا، یہ پلیٹ تو پرانی تھی، میں ویسے ہی پھینکنے والی تھی۔ اس کے لہجے میں غصہ بالکل نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اسی رات جب میں بچوں کو سلانے کے بعد دروازہ بند کرنے لگی تو ایک دھیمی آواز آئی، ڈرو مت، میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ چند دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ میں مزدوری سے لوٹ رہی تھی۔ راستے میں ایک اجنبی مرد نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اچانک وہ آدمی زمین پر زور سے لڑکھڑا کر گر گیا، جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ میں تیزی سے آگے نکل آئی۔ اسی وقت پھر وہی آواز دوبارہ آئی، میں نے کہا تھا نا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وقت کے ساتھ میرا خوف کم ہونے لگا۔ اب جب بھی رات کو کمرے میں خاموشی چھا جاتی میں جان لیتی کہ وہ قریب ہے۔ ایک دن میں نے پہلی بار دل کی بات کہی تھی۔ آہستہ سے بولی، اگر واقعی تم میرا برا نہیں چاہتے تو مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کا بہتر راستہ دکھاؤ۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھی ہوں۔
دکان میں آٹا، دالیں اور چند ضروری چیزیں رکھی ہیں۔ گاؤں کی عورتیں خریداری کر رہی ہیں اور میرے بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں۔ جب صبح آنکھ کھولی تو خواب یاد رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ اشارہ ہے؟ چند دن بعد گاؤں میں اتفاق سے ایک خالی کچا کمرہ کرائے پر مل رہا تھا۔ مالک نے کہا، اگر تم چاہو تو اسے استعمال کر سکتی ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دکان کھول سکوں، مگر دل میں ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے تیسے یہ موقع ضائع نہیں کروں گی۔ میں نے عورتوں سے بات کی کہ وہ مجھے کچھ ادھار سامان دے دیں۔ شروع میں تو کسی نے یقین نہ کیا۔ پھر ایک دکاندار نے کہا، اگر ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے پیسے واپس کرو تو میں سامان دے سکتا ہوں۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ جب پہلی بار میں نے اپنی چھوٹی دکان میں سامان سجایا تو دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ بچے دروازے کے قریب کھڑے خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا، یہ میرا پہلا قدم ہے۔ پہلے دن صرف 2 عورتیں آئیں۔ انہوں نے دال اور نمک خریدا، مگر میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ شام کو جب حساب کیا تو منافع بہت کم تھا، مگر دل میں روشنی جاگ اٹھی تھی۔ اسی رات وہ آواز پھر سنائی دی، یہی وہ راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے۔ میں نے پہلی بار جواب دیا، اگر واقعی تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ آنے والے دنوں میں گاؤں کی عورتیں آہستہ آہستہ میری دکان پر آنے لگی۔ کوئی چاول لینے آتا، کوئی تیل، مرد بھی کبھی کبھار آتے۔ میرا اعتماد بڑھنے لگا۔ اب مجھے گھروں میں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن میرا بیٹا خوشی سے بولا، امی ہماری دکان سب سے اچھی ہے۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، یہ دکان ہماری محنت کی نشانی ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ یقین بھی تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرا سہارا بن رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دکان کا حساب کچھ کم رہ گیا، مگر دوسرے دن وہی رقم کسی اور کونے سے مل گئی۔ میں حیران ہوتی، لیکن جانتی تھی کہ یہ سب اس کا ہی کرم ہے۔ چھوٹی سی دکان کھلنے کے بعد زندگی میں سکون آنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتیں، افشاں تم خوش قسمت ہو جو اتنی جلدی سنبھل گئی۔ میں دل میں سوچتی کہ یہ محض میری محنت نہیں، بلکہ وہ پراسرار سہارا ہے جو ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہیں رہ سکا۔ ایک رات جب میں دکان کا حساب رکھ کر چراغ گل کرنے لگی تو دروازے کے قریب سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر وہی مانوس آواز آئی، افشاں مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے دل تھام کر کہا، کیا ہوا؟ وہ بولا، کوہ کاف سے میرے قبیلے کے کچھ لوگ مجھے بلانے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں۔ میں چونک گئی۔ اور تم کیا سوچتے ہو؟ اس نے صاف کہا، میں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہوں گا۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، اگر وہ تمہیں بلانے آئے ہیں تو مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ بولا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا دل کانپ گیا، لیکن اگر وہ زبردستی کریں تو؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں نے انکار کیا تو وہ تمہیں اور بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن اس رات سب خاموش رہا۔ چند دن بعد عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک صبح جب میں دکان پہنچی تو دیکھا کہ آٹے کا پورا بورا غائب ہے۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کل ہی رکھا تھا۔ میں نے آس پاس ڈھونڈا مگر کچھ نہ ملا۔ شام کو جب حساب کیا تو پیسے بھی کم تھے۔ میں نے بچوں پر شک کیا تو وہ معصومیت سے بولے، امی ہم نے تو کچھ نہیں لیا۔ میں نے سوچا شاید میری ہی غلطی ہے، لیکن دل میں کھٹک رہی۔ ایک دن بچے اسکول سے واپس آئے تو روتے ہوئے بولے، امی آج کلاس میں کتابیں اچانک غائب ہو گئیں، استاد نے ڈانٹا۔ میں نے نئی کتابیں خریدنے کی ہمت نہ کی۔ اسی رات پھر گھر میں عجیب آوازیں آنے لگی، کبھی برتن بجتے، کبھی دروازے خود بخود کھلتے۔ میں نے گھبرا کر کہا، کون ہے؟ ایک دھیمی سرگوشی سنائی دی، یہ انتقام ہے۔ میں لرز اٹھی۔ اسی لمحے وہ مانوس آواز آئی، افشاں ڈرو مت، یہ میرے قبیلے کے جن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس جاؤں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، انہیں کہو کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بولا، میں نے کہا ہے لیکن وہ مانتے نہیں۔ اب تو دن کا سکون بھی جاتا رہا۔ دکان میں کبھی سامان خود بخود گر جاتا، کبھی گاہکوں کو لگتا کہ چیز خراب ہے۔ ایک عورت نے کہا، افشاں تمہارے آٹے میں بدبو ہے۔ میں نے حیران ہو کر بورا کھولا تو واقعی اندر کی حالت بگڑی ہوئی تھی، حالانکہ ابھی کل ہی بھرا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی شک کرنے لگے تھے۔ کوئی کہتا، افشاں کے گھر میں کچھ پراسرار ہے، کوئی کہتا، یہ سب اسی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے۔ ایک رات بچے زور زور سے روئے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی تو دیکھا کہ ان کی چادریں خود بخود ہوا میں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کر انہیں گود میں لیا اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب ٹھیک ہو گیا۔
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فضا میں چیخ کر کہا، تم کون ہو جو میرے بچوں کو ستا رہے ہو؟ ایک بھاری آواز آئی، ہم اسے واپس لے جائیں گے ورنہ تمہیں چین نہیں لینے دیں گے۔ اسی لمحے وہ مانوس وجود سامنے آیا۔ میں نے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے بے بسی سے کہا، دیکھو وہ بچوں کو ڈراتے ہیں، سامان غائب کر دیتے ہیں، میری دکان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ اس نے آہستہ کہا، جب تک میں انکار کرتا رہوں گا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ اگلے دن پھر عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ایک گاہک نے آ کر کہا، افشاں، کل میں نے تم سے چاول خریدے تھے لیکن بیچ میں پتھر نکلے۔ میں نے یقین دلایا کہ یہ ممکن نہیں، مگر گاہک ناراض ہو کر چلا گیا۔ میری دکان کی ساکھ متاثر ہونے لگی۔ گھر میں بڑھتے ہوئے پراسرار واقعات نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ دکان کا سامان بار بار غائب ہو جاتا، بچے ہر رات ڈر کے مارے میرے ساتھ لپٹ کر سوتے، اور میں خود دن رات اسی خوف میں رہتی کہ کب کوئی نئی آفت ٹوٹ پڑے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جن زادہ اپنے قبیلے کی بات ماننے پر تیار نہیں۔ ایک رات جب بچے سو گئے تو وہ اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی روشنی نہ تھی بلکہ ایک بوجھ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آج پھر کچھ ہونے والا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، افشاں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں یہاں رہا تو وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو تنگ کرتے رہیں گے۔ میرے دل پر بجلی گری۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے آہستہ کہا، میں واپس جاؤں گا۔ میں نے چونک کر کہا، واپس؟ کہاں؟ وہ بولا، اپنے قبیلے کے پاس، کوہ کاف۔ مجھے وہاں سے بلایا جا رہا ہے۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے میں نے کہا، لیکن تم نے کہا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتا، لیکن اب اگر میں یہاں رہا تو وہ تمہاری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ فیصلہ ضروری ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ تمہیں احساس ہے کہ میں نے کتنا سہارا تم سے لیا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میرا دل یہیں رہ جائے گا مگر جسم کو جانا ہوگا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، پھر تمہارا سب کہنا، تمہاری سب یقین دہانیاں جھوٹ تھیں؟ وہ بولا، نہیں، سچ تھیں۔ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ جو ہو سکا تمہارے لیے کیا، لیکن اب اگر میں رہا تو وہ تمہارے بچوں کو اور بھی زیادہ ستائیں گے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی باتیں خنجر کی طرح دل کو کاٹتی رہیں۔ میں نے بچوں کو دیکھا جو پرسکون نیند میں تھے۔ دل کہتا تھا اسے نہ جانے دوں، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ اگر وہ رہا تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ کہا، اگر جانا ہی ہے تو کم از کم وعدہ کرو کہ تمہاری حفاظت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ بولا، میں نے تمہیں نماز پڑھتے دیکھا تھا اور تبھی دل ہارا تھا، یہ جذبہ کبھی نہیں بدلے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا کبھی لوٹو گے؟ وہ دھیرے سے بولا، اگر مقدر نے چاہا تو ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ اس نے کہا، افشاں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن یاد رکھنا تم اب کمزور نہیں رہیں۔ تم نے اپنی دکان کھولی، اپنے بچوں کو سنبھالا، یہ سب تمہاری ہمت ہے، میں تو صرف سایہ تھا۔ میں نے کہا، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہ تھا۔ وہ مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اسی لمحے کمرے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، چراغ کی لو تیز جھلملائی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ دھندلا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، رک جاؤ۔ اس نے آخری بار کہا، یاد رکھو تمہارے ساتھ میرا سایہ ہمیشہ رہے گا، چاہے تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی۔ میں نے بچوں کو گلے سے لگا کر کہا، تمہارے ابو کے بعد ایک اور سہارا بھی چلا گیا، لیکن اب تمہارے لیے مجھے خود کو کھڑا کرنا ہوگا۔ اگلے دن جب دکان پر بیٹھی تو دل بار بار پچھلی رات کو دہراتا رہا۔ گاؤں کی عورتوں نے خریداری کی، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ میرے ساتھ کیا گزری، لیکن اندر سے میں جان گئی تھی کہ ایک دور ختم ہو گیا ہے۔ رات کو کھڑکی سے باہر آسمان دیکھا۔ دل نے کہا کہ شاید وہ وہیں کہیں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر کبھی لوٹ سکو تو آ جانا۔ ہوا کا ایک ہلکا جھونکا آیا جیسے کسی نے میرے الفاظ سن لیے ہوں۔ جن زادے کے جانے کے بعد کئی راتوں تک کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔
میں عادت ڈال چکی تھی کہ اندھیرے میں کبھی سرگوشی سنائی دیتی ہے، کبھی سایہ جھلملاتا ہے، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ میں جب بچوں کو سلانے کے بعد کمرے میں اکیلی بیٹھتی تو دل کہتا شاید وہ اب بھی کہیں قریب ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ واپس نہ آیا۔ شروع کے دن بہت کٹھن تھے۔ دکان میں اکثر ایسا لگتا کہ کوئی سہارا نہیں رہا۔ گاہکوں کی باتیں سن کر دل کمزور پڑتا۔ ایک عورت نے کہا، افشاں تم بڑی ہمت والی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہمت اب میری مجبوری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خود کو مزید کمزور نہیں دکھاؤں گی۔ دکان کو بہتر بنانے کے لیے میں نے گاؤں کے دوسرے دکانداروں سے سیکھا کہ سامان کیسے سستے میں خرید کر زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ صبح سویرے کھیتوں کی طرف جاتی، وہاں سے سستا اناج خرید کر دکان پر لاتی۔ بچوں کو بھی چھوٹے موٹے کام سکھانے لگی۔ ایک دن میرا بیٹا خوشی سے بولا، امی میں بھی دکان پر بیٹھوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا پڑھائی پہلے دکان بعد میں۔ وہ منہ پھلا کر بولا، لیکن میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ رفتہ رفتہ میری دکان گاؤں میں پہچان بننے لگی۔ لوگ کہتے، افشاں کی دکان سے سامان خالص ملتا ہے۔ یہ سن کر دل مطمئن ہو جاتا۔ اب منافع بھی بڑھنے لگا۔ میں نے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ وہ دن یاد آیا جب وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں روتے تھے اور آج ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ایک شام گاؤں کے ایک بزرگ آئے اور بولے، بیٹی تم نے ثابت کیا کہ عورت اگر محنت کرے تو کسی پر بوجھ نہیں بنتی۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، مگر دل کے ایک کونے میں یہ بھی مانتی تھی کہ جن زادے کی قربانی کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ اب میں اپنے فیصلے خود لینے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ صرف دکان پر ہی بھروسہ نہ کروں، کچھ اور کام بھی کرنے چاہیے۔ میں نے عورتوں کے لیے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ پرانے گاہک دکان سے خریداری کرتے اور پھر سلائی کا کام بھی دیتے۔ دن رات محنت کے بعد آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا اسکول سے آیا اور خوشی سے کہا، امی استاد نے کہا ہے کہ میں کلاس میں سب سے اچھا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بیٹا یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ اب وہ خوف بھی نہ رہا جو ہر رات دل کو جکڑ لیتا تھا۔ اگرچہ کبھی کبھی کھڑکی سے آتی ہوا میں سرگوشی جیسی لگتی، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف یادیں ہیں۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھی تھی کہ ایک عورت نے پوچھا، افشاں تم اکیلی کیسے سب کچھ کر لیتی ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کے اندر اگر حوصلہ ہو تو اندھیرا بھی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ رات کو جب بچے سو گئے تو میں نے کھڑکی سے باہر آسمان دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، شاید تم وہیں کہیں ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میرا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا سہارا کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ پھر میں نے خود سے کہا، افشاں اب یہ سفر تمہیں اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں میری دکان گاؤں کی سب سے مقبول دکان ہو گئی۔ عورتیں کہتی، یہاں سے سامان لو، دھوکہ نہیں ملے گا۔ بچے خوش تھے، میں خوش تھی۔ یہ سکون محض رزق کا نہیں تھا، بلکہ اس یقین کا تھا کہ میں اب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہوں۔ ایک دن میں نے بچوں کو بٹھا کر کہا، یاد رکھو، محنت اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرا چھوٹا بیٹا معصومیت سے بولا، امی کے ابو بھی ہمیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، وہ بھی اور وہ بھی، اور میری نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ کہانی کا اختتام وہیں ہوا جہاں میں نے یہ سبق سیکھا کہ دنیا میں صرف انسان ہی نہیں، جن بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، لیکن سب برے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو سہارا دیتے ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل سے کہا، اگر عورت حوصلہ کرے تو کسی بھی اندھیرے میں اپنی روشنی تلاش کر سکتی ہے۔ اب میرا اندھیرا ختم ہو چکا تھا۔